ليل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ راتوں رات وہ پہاڑوں کے درمیان اندھیرے کو پار کرتے ہوئے سور پہنچ گئے۔ جیسے جیسے اندھیرا ہوا، غار کے منہ پر ایک خاتون کی شکل نمودار ہوئی۔ وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کی نظر میں نہ آتے ہوئے 3 دن تک اسی طرح کام کیا۔ تیسرے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ سفر کے لیے تیار تھے تو وہ خاتون کھانا اور پانی لے کر ان کے پاس پہنچ گئی۔ اس کھانے کے توشے کو اونٹ پر باندھنے کے لیے رسی نہیں تھی۔ فوراً انہوں نے اپنے کمر پٹکے اتار دی، انہیں پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر لیے اور اس کھانے کے توشے کو ایک حصے سے باندھ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دیکھ رہے تھے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ اسے جنت میں 2 کمر پٹکے عطا فرما۔ اس دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی پیاری بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا نام پڑ گیا، ذات النطاقین، 2 پٹکے والی۔ اس وقت ان کے پیٹ میں ایک بچہ تھا۔ وہ بچہ ہجرت کے راستے قبا میں پیدا ہوا۔ وہ مہاجروں کے ہاں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو بعد کے دنوں میں جنگ کی علامت کے طور پر تاریخ میں درج ہوئے، حضرت زبیر ابن عوام اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اسماء ہجرت سے 27 سال پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور قتیلہ کی بیٹی کے طور پر پیدا ہوئی۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 20 تک پہنچنے سے پہلے ہی دین الحق میں شامل ہو گئی۔ ان کے شوہر زبیر ابن عوام تھے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے ہجرت کے راستے میں مدد کی۔ آخرکار اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ پہنچ گئی۔ اسماء کی زندگی ابتدائی دکھ بھری تھی کیونکہ ان کے والد امیر تھے، لیکن ان کے شوہر زبیر غریب تھے۔ وہ اپنے شوہر اور اس کے گھوڑے کی دیکھ بھال میں رہتی تھی۔ لیکن جب وہ مدینہ پہنچ گئی تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کر کے امیر ہو گئے۔ اس وقت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری بلکہ صدقہ دے کر ایک مثالی زندگی گزاری۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ ان پر زکوٰۃ نہیں تھی کیونکہ جب بھی کچھ مال آتا تو وہ صدقہ کر دیتی تھی۔ ان کے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 39 ہجری میں جنگ جمل کے دوران ہوئی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال زندہ رہی اور اپنے بیٹے عبداللہ کی شہادت دیکھی۔ وہ بہادر ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو ایسا کرنے کی ترغیب دی تھی۔ جب اموی خلیفہ یزید کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاز اور عراق کے لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ امویوں نے حجاج ابن یوسف کو عبداللہ کا سامنا کرنے کا کام سونپا۔ اپنی شکست کے باوجود حجاج نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا۔ مسجد الحرام میں پناہ لینے کے بعد بھی انہوں نے نہ چھوڑا۔ آخری معرکے سے پہلے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ہتھیار ڈال کر مرنے سے لڑتے ہوئے شہید ہونا بہتر ہے۔ میرے بیٹے تم اس راستے پر ہو جو اللہ اور مجھے پسند ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا، اماں اگر وہ مجھے ماریں گے تو کیا میرے اعضاء کاٹ دیں گے؟ بیٹا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اسے کوئی درد نہیں ہوتا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی چوم کر انہیں تسلی دی۔ اگلے دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں ہوا۔